الدرس التاسع، 9واں سبق، ماضی، واحد، حاضر و متکلم۔ فعل ماضی کا ہم لوگ واحد کا صیغہ استعمال کریں گے یہاں پر، حاضر کا اور متکلم کا۔ اس سے پہلے کے سبق میں ہم لوگوں نے ماضی کا صیغہ، ماضی کا فعل ماضی کو استعمال کیا اور صیغہ واحد ہی استعمال کیا، لیکن یہ غائب کا صیغہ تھا، ماضی واحد غائب کا صیغہ تھا۔ اور آج کے سبق میں حاضر واحد اور واحد متکلم، واحد حاضر اور واحد متکلم، ان دونوں کے استعمال کو پڑھیں گے۔ اکلا، 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 اکلو، اکلت، اکلتا، اکلنا، اکلت، اکلتما، اکلتم، اکلتی، اکلتما، اکلتن، اکلتو، اکلنا۔ تو یہاں پر دیکھیے اکلا ہم لوگ پڑھ لیے، جو فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اکلا، رجع، ذہب، جلس، تمام کے تمام کو ہم نے فعل ماضی معروف میں واحد مذکر غائب کے صیغہ کو استعمال کیا۔ اب اس کے بعد آج کے سبق میں دو صیغوں کو استعمال کریں گے۔ ایک ہے فعل ماضی معروف میں سے، فعل ماضی معروف میں سے واحد حاضر کا، اور فعل ماضی معروف میں سے واحد متکلم کا۔ اکلتا یہ ہے واحد حاضر کا صیغہ ہے، اور اکلتو یہ ہے واحد متکلم کا صیغہ۔ اسی طرح شریبہ سے، ایک منٹ تھوڑا سا خالی ہولڈ کیجیے۔ تو دیکھیے، اب اس سے پہلے جو ہم لوگوں نے فعل پڑھا، قرأ پڑھا، جلسا پڑھا، رجع پڑھا، ان تمام کو اگر آپ واحد حاضر اور واحد متکلم کا صیغہ بنائیں گے تو آپ بنا سکتے ہیں۔ قرأ سے قرأتا، اور واحد متکلم قرأتو ہو جائے گا، جلسا سے جلستا، جلستو ہو جائے گا، رجع سے رجعتا اور رجعتو ہو جائے گا۔ یہاں پر دو مثالیں آپ کو دیا گیا ہے۔ اکلا سے اکلتا، اکلتو، اکلا واحد مذکر غائب فعل ماضی سے، اکل، اکلا، اکلتا واحد مذکر حاضر فعل ماضی سے، اسی طرح اکلتو واحد متکلم فعل ماضی سے۔ اسی طرح شریبہ سے پینے کے معنی، اکلا کے معنی ہے کھانا، اکلا اسے ایک مرد نے کھایا، اکلتا تو ایک مرد نے کھایا، اکلتو میں نے کھایا۔ اسی طرح شریبہ اسے ایک مرد نے پیا یا اس نے پیا، شربتا تو نے پیا، اور شربتو میں نے پیا۔ تو پہلا مثال کیا ہے؟ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا ہے، اور دوسری مثال اکلتا اور شربتا، یہ ہے فعل ماضی واحد مذکر حاضر کا، اور اکلتو و شربتو فعل ماضی واحد متکلم کا ہے، جو مذکر و مؤنث دونوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو لیکن ہم لوگ یہاں پر تقریباً مدرسے میں، تقریباً درس میں مذکر ہی کو استعمال کیا گیا ہے یہاں پر۔ چلیے، ماذا اکلتا تو نے کیا کھایا، اکلتا تو نے کھایا، ماذا کیا، ماذا اکلتا تو نے کیا کھایا، اکلتو الطعام، اکلتو الطعام میں نے کھایا کھانا۔ دیکھیے اکلتو فعل فاعل ہو گیا، اکلا فعل ہے نا، کھانے والا میں ہوں، تو یہاں پر تو جو ہے یہی فاعل ہے نا۔ اکلتو کھانا، کیا چیز کھایا، کھانا کھایا، اکلتو الطعام میں نے کھانا کھایا۔ ماذا شربتا تو نے کیا پیا، شربت اللبن میں نے دودھ پیا، شربتو میں نے پیا اللبن دودھ۔ ماذا قرأتا تو نے کیا پڑھا، ماذا کیا پڑھا تو نے، قرأت الدرس میں نے سبق پڑھا، درس پڑھا۔ من قرأ معک، من قرأ کس نے پڑھا، معک تمہارے ساتھ، تمہارے ساتھ کس نے پڑھا، من قرأ معک تمہارے ساتھ کس نے پڑھا،
قرأ معي صدیقی، پڑھا میرے ساتھ میرے دوست نے، پڑھا میرے ساتھ میرے دوست نے، میرے دوست نے میرے ساتھ پڑھا۔ قرأ معي میرے ساتھ، صدیقی میرا دوست، یہاں پر بھی دیکھیے ضمیر کا استعمال کیا گیا ہے، صدیقی، ہے نا۔ افہمت الدرس الجدید، افہمت الدرس الجدید، کیا تو نے سمجھا نئے سبق کو؟ افہمتا، کیا تو نے سمجھا الدرس الجدید، نیا سبق، کیا نئے سبق کو تو نے سمجھا؟ نعم فہمتو، ہاں میں نے سمجھا۔ احفظت درس الامس، کیا تو نے یاد کیا کل کا سبق؟ الامسی کے معنی کل، گزشتہ کل، درس الامسی کل کا سبق۔ احفظت، کیا تو نے پڑھا درس الامسی کل کا سبق؟ دیکھیے افہمت الدرس الجدیدہ موصوف صفت کی حالت میں ہے، اور چونکہ مفعول ہے اس لیے یہاں پر کیا ہم لوگ حالت نصب میں لایا گیا یہ۔ اچھا، احفظت درس الامسی، یہ بھی حالت نصب میں ہے، درسا، اور یہاں پر درس الامسی مضاف مضاف الیہ مل کر وہ مفعول بن رہا ہے، سمجھ رہے نا؟ تو درس الامسی یہ مضاف مضاف الیہ ہے، اور چونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ مضاف میں پیش ہوتا ہے درس الامسی کل کا سبق، لیکن یہاں پر حالت نصب میں اس لیے ہے جملے میں یہاں پر یہ مفعول واقع ہوا ہے حفظہ فعل کا۔ نام حفظتو، ہاں میں نے یاد کیا، میں نے سبق یاد کیا کل کا۔ ماذا فعلت بعدہ، ماذا فعلت تو نے کیا کیا، بعدہ اس کے بعد، ماذا کیا کیا، تو نے کیا کیا، بعدہ اس کے بعد، ذهبت الى المدرسة میں گیا مدرسے کی طرف۔ افرح الاستاذ بک، کیا فرح الاستاذ، استاذ خوش ہوا، فرح الاستاذ کیا استاذ خوش ہوا، بکا تم سے، نام فرح بی، ہاں وہ خوش ہوا مجھ سے، یا وہ خوش ہوئے مجھ سے۔ افرح الاستاذ بکا، کیا استاذ تم سے خوش ہوئے، نام فرح بی، ہاں استاذ مجھ سے خوش ہوئے۔ آگے آئیے، یہاں دیکھیے اسئلہ ہے اور ترجمہ کرو ہے، اس کو آپ لوگ انشاءاللہ کل کر لائیں گے۔ اکلت التفاح، اکلت البرتقال، اکلت التین، اشربت اللبن، افهمت الدرس، اذهبت الى الحديقه، اجلست في العربه، ماذا قرأت، احفظت، ماذا فعلت في المدرسة، ماذا شربت۔ الحمدللہ یہ تمام کے تمام الفاظ آپ کو اس کے معانی معلوم ہے، بس آپ کو کیا ہے ضمائر کا استعمال کرتے ہوئے، اس کا خیال رکھتے ہوئے ان تمرینات کی مشق کرنا ہے۔ یہاں پر ایک ہے بیٹھا، کھایا، پیا، خوش ہوا، فریحہ، خوش ہونا کا فریحہ آتا ہے۔ تو نکلا، تو گیا، تو واپس ہوا، نکلنے کا خرجہ، اور جانے کا ذہبہ، واپس ہونے کا ہے رجع۔ تو نے یاد کیا، یاد کرنے کا حافظہ ہے۔ میں نے کیا، میں نے کھایا، میں نے پیا، میں نے پڑھا، میں نے سبق پڑھا، تو نے کھانا کھایا، تو نے سنترا کھایا، میں نے پانی پیا، تو نے سبق یاد کیا، تو نے چائے پی۔ چائے کے عربی ہے الشائی، الشائیو، ہے نا۔ میں نے قرآن مجید یاد کیا، یاد کرنے کا حافظہ کے معنی میں، حفظ کرنا، یاد کرنا۔ میں نے دودھ پیا، میں اس کے بعد نکلا، وہ میرے پیچھے نکلا۔ گاڑی میں کون گیا، تو نے تازہ گوشت کھایا، تازہ کا ہم لوگ پڑھ لیے ہیں الطریو۔ میں آج صبح تفریح کے لیے نکلا، تو گرما کی تعطیل میں کہاں گیا، میں نے کل سبق پڑھا، استاذ مجھ سے بہت خوش ہوئے، خوش کا فریحہ۔ کیا تو نے دین سمجھا، سمجھنے کا فہیمہ، ابھی پڑھے ہم لوگ، کیا تو نے درس سمجھا، فہمت الدرس، میں نے دین اچھی طرح سمجھا، تو نے حدیث پڑھی، تو نے تاریخ اسلام پڑھی، پڑھنا کا قرأ۔ تمام الفاظ کے معانی الحمدللہ آپ گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں، اور جو نئے لفظ تھے ان کو میں نے آپ کے سامنے وضاحت کر دیا ہے۔ انشاءاللہ کل آپ لوگ اس کو کر کے لائیں، اور تقریباً
جہاں تک سمجھ میں آ رہا ہے کہ طالبات یہ اسئلہ ہے جو تمارین ہے اس کو کر نہیں رہے ہیں، جب تک آپ پریکٹس نہیں کیجئے گا تو پھر آپ کے لیے اعراب کو سمجھنا مشکل ہوگا۔ تو اسی کے ساتھ آج کے درس کا اختتام کیا جا رہا ہے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الكريم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔